نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ لوگ جو ملتے ہیں ان لوگوں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدے ہیں، میثاق معاہدے ہیں یا وعدے ہیں، او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تنگ ہیں تمہارے ساتھ، ان یقاتلوکم کہ وہ قتال کریں، جنگ کریں، او یقاتلوا قومہم یا اپنی قوم کے ساتھ وہ لڑیں، ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، بس اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو تم پر لسلطہم علیکم تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، فلقاتلوکم اور وہ تم سے جنگ کرتے، فإن اعتزلوکم پس اگر وہ الگ رہیں تو اللہ تعالیٰ اب یہ حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کو، فلم یقاتلوکم تو پھر تم بھی ان کے ساتھ قتال نہ کرو، اگر وہ خود قتال سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی قتال کی ضرورت جنگ نہ کریں۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور فرمایا کہ اور وہ تمہاری طرف اگر صلح کی پیشکش کریں، اگر وہ تمہیں صلح کی پیشکش کریں تو فَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو تم ان کے خلاف کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم ان سے صلح کر لو، اگر وہ تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں تو پھر صلح سے پیچھے نہ ہٹو، صلح کر لو۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، یہاں سے تیسرا گروہ بیان کیا جا رہا ہے جس کی وضاحت تفسیر میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو تم پاؤ گے، ان سے بھی تمہارا پالا پڑے گا، واسطہ پڑے گا، کہ وہ لوگ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، تم سے بھی امن ان کو مل جائے اور اپنی قوم سے بھی امن مل جائے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن وہ ایسے ہیں کہ جب بھی ان کو پلٹایا جاتا ہے، جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے یا پلٹایا جاتا ہے فتنے کی طرف تو وہ اس طرف پلٹ جاتے ہیں، جب ان کو فتنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ فتنے کی طرف کیا کرتے ہیں؟ لوٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یہ جملے میں نے اس لیے اکٹھے پڑھے کہ ہم نے جو اسی رکوع کی پہلی آیت تھی اس میں یہ پڑھے ہیں، یہ جو ہمارا پچھلا سبق تھا اس کے اندر۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اگر تم سے الگ نہ ہوں اور تمہاری طرف یہ صلح کی پیشکش بھی نہ کریں، یعنی لڑائی سے بھی نہ بچیں اور صلح کی پیشکش بھی نہ کریں، تو اپنے ہاتھوں کو نہ روکو، تو تم بھی اپنے ہاتھوں کو ان سے نہ روکو۔ فرمایا کہ ان کو پکڑو اور ان کو مارو، جہاں بھی ان کو پاؤ، جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو مارو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے ان کے اوپر کھلا غلبہ، سلطانًا مبینہ، تمہارے لیے ان کے لیے کھلی طور پہ فتح لکھ دی ہے، غلبہ لکھ دیا ہے۔ معزز سامعین، اگر گزشتہ سبق آپ کے ذہن میں ہو تو پھر یہ سارا سبق جس طرح میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے یہ آپ کے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ دراصل اس رکوع کے اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ بیان کیے ہیں کفار کے۔ میں نے اشارہ گزشتہ سبق میں بھی کیا تھا، ایک گروہ وہ ہے کہ جس زمانے میں ہجرت فرض تھی اور ہجرت کو بلکہ اسلام کو ہجرت کے ساتھ مشروط کر دیا تھا
کہ اسی بندے کا اسلام قابل قبول سمجھا جائے گا جو ہجرت کرے گا. جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا اسلام قبول، اس کا کوئی اسلام قبول نہیں ہے. یہ دور کون سا ہے؟ جب مکہ سے ہجرت فرض ہوئی تھی مدینہ کی طرف، بات سمجھیں. اور یہ زمانہ، یہ پیریڈ کتنا ہے؟ فتح مکہ تک. یعنی فتح مکہ، جو مکہ فتح ہوا ہے یہ تقریباً 8 ہجری میں فتح ہو رہا ہے. مکہ کب فتح ہوا؟ 7-8 ہجری میں فتح ہوا. اب معزز سامعین 7-8 ہجری تک مسلمانوں پر، صحابہ پر ہجرت فرض تھی، اور اسی بندے کا اسلام قبول سمجھا جاتا تھا جو ہجرت کرتا تھا. اللہ نے ایمان اور اسلام کو ہجرت کے ساتھ مشروط کر دیا تھا. اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس زمانہ میں چند لوگ سامنے آئے، ایک گروہ، ایک طبقہ سامنے آیا کہ یا تو انہوں نے قدرت کے باوجود ہجرت کی ہی نہیں، یا ہجرت کو تو کی تھی لیکن ہجرت کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بہانے سے دوبارہ وطن کی طرف لوٹ آئے اور پھر یہاں سے دوبارہ واپس نہیں گئے. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں 2 قسم کی رائے تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، تمہارے 2 گروہ بن گئے ہیں، تم 2 حصوں میں بٹ گئے ہو. بات سمجھیں؟ یعنی اتفاق رائے پیدا کرنے کا اللہ نے کیا دیا تھا؟ حکم دیا تھا. بات سمجھیں نا جی. اب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی لیکن ہجرت کے بعد کیا ہو گئے؟ واپس آ گئے. اور جس نے ہجرت کو درمیان میں منقطع کر دیا تو گویا کہ اس کی ہجرت کیا ہو گئی؟ اس کی ہجرت جو ہے وہ منقطع ہو گئی. ہجرت منقطع ہو گئی تو اسلام باقی نہ رہا، اس لیے کہ اسلام تو ہجرت کے ساتھ مشروط تھا. یہ پہلا گروہ تھا. اب یہاں جو پہلی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا گروہ بیان فرمایا. اس دوسرے گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدے کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟ معاہدے کیے. اور انہوں نے معاہدے کیے کہ نہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، نہ آپ ہمارے ساتھ جنگ کرنا. اور یہ اس معاہدے پر پورے اترنے والے تھے. انہوں نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی بھی نہیں کی. بات سمجھیں؟ آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا گروہ بیان فرمایا، اور یہ تیسرا گروہ ایسا تھا کہ انہوں نے بھی ابتداءً وقتی نقصان سے بچنے کے لیے حضور سے معاہدے کیے. بات سمجھے نا جی. یا جن کے معاہدے حضور سے ہو چکے ہوئے تھے صلح کے، امن کے، ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا تو بالواسطہ یہ بھی امن میں آ گئے، صلح میں آ گئے. لیکن کیا ہوا کہ جب انہیں کوئی کافر یا کوئی قوم جنگ کے لیے بلاتی تو یہ اس پر بھی آمادہ ہو جاتے اور اپنے معاہدے کو توڑ دیتے. اب جو پہلا گروہ تھا جو ہجرت کو درمیان میں چھوڑ کے واپس چلا گیا تھا، اور یہ جو تیسرا گروہ ہے جنہوں نے معاہدہ کیا لیکن معاہدے کی پاسداری نہیں رکھی، تو اللہ نے ان دونوں کا حکم ایک ہی بیان کیا ہے. اور وہ حکم کیا ہے کہ یہ کافروں کی طرح ہے. عام یعنی ان کو ایمان والا نہ کہا جائے. یہ کافر تھے، جب آپ کے پاس آئے تو تب بھی سینے میں، دل میں کفر تھا، اور نتیجتاً آخر میں بھی یہ کافروں کے ساتھ مل گئے جا کے. بات سمجھے نا جی. اب ان کا جو ہے وہ حکم عام کافروں کی طرح ہے. اب جب جہاد کا حکم آ چکا ہوا تھا، قتال کا حکم آ چکا ہوا تھا، تو کفار کے لیے، کفار کے بارے میں مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے تو جنگ نہیں کی جائے گی، اور اگر امن کا معاہدہ نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی. یہ 3 گروہوں میں سے کن 2 گروہوں کا حکم سامنے آ گیا آپ کے؟ پہلا اور تیسرا گروہ. اب جو درمیان والا گروہ تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا معاہدہ کیا، یا جس قوم نے حضور کے ساتھ امن کا معاہدہ کر رکھا تھا انہوں نے اس قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیا، گویا کہ بالواسطہ یہ بھی امن میں داخل ہو گئے، اور پھر اس معاہدے کی انہوں نے پاسداری کی ہے، اس کو برقرار رکھا ہے.
تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو قوم تم سے امن کا معاہدہ کرے اور اس معاہدے کی پاسداری کرے تو تمہیں بھی حکم ہے کہ تم بھی امن ہی اختیار کرو، تمہیں بھی قتال کی اجازت، جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 3 گروہ ہیں، ان 3 گروہ کی حالتوں کو اور حکم کو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، بات سمجھیں۔ اب یہ جو ہجرت کی بات درمیان میں آئی، ابتداً جو پہلے گروہ کی صورت میں آئی تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے سبق میں بھی عرض کیا تھا، دوبارہ پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ ہجرت جو ہے وہ بنیادی طور پہ 2 طرح کی ہے۔ گزشتہ سبق میں بلکہ میں نے اس کی 3 قسمیں بنائی تھی، لیکن آسانی کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پہ ہجرت 2 طرح کی ہے۔ ایک ہجرت وہ جو میں نے اب عرض کر دی کہ جو ہجرت فرض تھی، جو ہجرت فرض تھی، اور اسی فرضیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ 5 نبوی کے اندر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور پھر دوسری دفعہ پھر ہجرت کر کے حبشہ ہی کی طرف گئے، اس لیے کہ جب پہلی دفعہ ہجرت کر کے وہاں پہ گئے تو وہاں پہ کسی نے پروپیگنڈا کر کے افواہ پھیلا دی کہ مکہ میں امن ہو گیا ہے، حالات سازگار ہو گئے ہیں، کفار کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اس دھوکے میں آ کے دوبارہ واپس آ گئے، لیکن جب یہاں پہ پہنچے تو حالات تو پہلے سے بھی ابتر ہو گئے تھے۔ اب حضور نے دوبارہ ان کو اجازت دے دی، تو دوسری دفعہ 83 مرد اور 18 عورتیں یہ دوبارہ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، تو یہ اسی فرضیت ہجرت کا نتیجہ ہے، ہجرت کے فرض ہونے کا نتیجہ تھا کہ صحابہ نے پہلے ایک دفعہ حبشہ کی طرف، پھر دوسری دفعہ حبشہ کی طرف، اور پھر تیسری دفعہ تمام کے تمام صحابہ وہ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب معزز سامعین، یہ پہلی ہجرت تھی جس کو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر شعار اسلام پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو یہ ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ اب شعار اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، عمرہ، یہ جتنے ارکان ہیں یہ شعار اسلام ہیں۔ ان پر اگر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو مسلمانوں کو دارالکفر سے دارالاسلام میں ہجرت کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ اب دوسری جو ہجرت ہے، اچھا، اس ہجرت کو رکھا گیا صرف فتح مکہ کے موقع تک۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا 8 ہجری کے اندر، تو اب معزز سامعین اس ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، اس فرضیت کو کیا کر دیا؟ منسوخ ہو گئی یہ فرضیت۔ بخاری شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں، اس لیے کہ مکہ دارالکفر تھا۔ جب مکہ ہی فتح ہو گیا تو اب وہ کیا بن گیا؟ اب یہ دارالاسلام بن گیا۔ بات سمجھے نا جی؟ اب دارالاسلام سے تو پھر ہجرت کر کے کہیں نہیں نہ جایا جاتا۔ ایک بات۔ دوسرا معزز سامعین، دوسری جو ہجرت کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنقطع الہجرت، کہ ہجرت منقطع نہیں ہوتی حتی تنقطع التوبہ، یہاں تک کہ جب تک توبہ منقطع نہیں ہو جاتی۔ اب توبہ کا جو دروازہ ہے وہ انسان کے لیے قیامت تک کھلا ہوا ہے اور آخری دم تک کھلا رہتا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ سکرات الموت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ وقت ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے ہجرت کر کے کس طرف چلا جائے؟ گناہوں سے ہجرت کر کے کہاں چلا جائے؟ ہاں جی، ہمارے درس قرآن میں سکینت بڑی نازل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سکینہ نازل ہوتی ہے نا جی؟ ہاں، کتنے سکون میں سارے چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، کیمرہ مین سمیت سارے ہی سو رہے ہوتے ہیں۔ چلیں، یہ بھی جو ہے وہ راحت اور رحمت کی علامت ہے۔ ٹھیک، جہاں پہ نیکی ہو تو وہیں پہ سکون آتا ہے نا۔ ہاں جی، اب یہاں پہ اگر ٹی وی چل رہا ہوتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کی آنکھیں اسی طرح پھٹی ہونی تھی۔ ٹھیک ہے، چلیں، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو راضی رکھیں۔ تو ہجرت کتنی طرح کی ہے؟ 2 طرح کی۔ ٹھیک ہے، یہ سونے کا نتیجہ ہے۔
اتنی بھی راحت میں نہ جایا کریں نا جی، جو اصل چیز ہے وہی ذہن سے چلی جائے۔ تو ہجرت کتنی طرح کی؟ دو طرح کی۔ پہلی ہجرت فرض، اور یہ فرض کب ہوتی ہے؟ جب شعار اسلام پر عمل کرنا ممکن نہ رہے۔ اور دوسری ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر جانا، اور اس کا وقت کب تک ہے؟ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک یہ ہجرت کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر جاؤ بھائی، جتنا جلدی کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اچھا اب دیکھیں، اب جو پہلی ہجرت ہے جو فرض ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دین کی خاطر وطن کو چھوڑا جاتا ہے، دین کی خاطر وطن کو چھوڑا جاتا ہے۔ جیسے صحابہ نے چھوڑ کے دکھایا، مکہ اپنا وطن تھا، اس کو چھوڑ دیا، لیکن کس کے لیے؟ تجارت کے لیے، مال کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بھائی، کس کے لیے؟ صرف اور صرف دین کے لیے۔ بات سمجھے نا جی؟ اب جو دوسری ہجرت ہے، جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت ہے، اس میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑا جاتا ہے، اس میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے منکرات کو، گناہوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ اب یہ معزز سامعین چند ایک جو ہے وہ صورتیں ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ ایک بڑا سوال اہم ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، اللہ نے یہ کیوں حکم دیا، چاہے وہ کافر ہی تھے، کہ حیث وجدتموہم وقتلوہم، کہ ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ؟ بات سمجھے نا جی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو حکم ہے، یہ جزیرت العرب کو شرک اور کفر سے پاک کرنا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روایت میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جزیرت العرب کے اندر دو دین نہیں چل سکیں گے۔ اللہ نے اس عرب کو صرف ایک ہی دین کے لیے آباد کرنا ہے، اس لیے کہ عرب کو اللہ نے اسلام کا مرکز بنانا ہے، اور مرکز کے اندر اگر اخلاص نہ ہو، مرکز کے اندر اگر خالص چیز نہ ہو، تو پھر بات باہر جو ہے وہ کیسے مل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جزیرت العرب کو کیا کر لیا؟ کفر سے، نفاق سے پاک کیا ہے، اور اس کا حکم جو ہے وہ اس طرح اس کی تطہیر فرمائی کہ جہاں بھی ان کو پاؤ تو ان کو کیا کرو؟ لیکن کب؟ جب امن کا معاہدہ نہ ہو۔ اگر صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، امن کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو پھر تلوار کی اجازت، پھر تلوار کی، اور آج کے دور میں تو انفرادی طور پہ تلوار اٹھانے کی اجازت سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ جو تلوار کا حکم ہوتا ہے یہ امیر دیتا ہے، یہ حاکم دیتا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ دعا کریں اللہ ہمیں امیر المومنین نصیب فرمائے، آمین تو ذوق سے کہیں نا جی، اللہ تعالیٰ ہمیں امیر المومنین نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس جو ہے وہ ہمارے ملک اور ہمارے اس سلطنت میں اللہ تعالیٰ دین اور اسلام کا نفاذ فرمائے، قرآن و سنت کا قانون نصیب فرمائے، بڑی اس کی بہاریں ہیں بھائی۔ اچھا اب ذرا دیکھیے، فرمایا الا الذین یصلون الی قوم، وہ لوگ مستثنی ہیں جو ایسے لوگوں سے ملتے ہیں، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی؟ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ لڑنے یا کفار کے ساتھ لڑنے سے تنگ آ چکے ہیں، وہ اس قدر عاجز آ چکے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا بے بس پاتے ہیں کہ نہ وہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کفار کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انہیں تم پر مسلط کر دیتے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور وہ تم سے لڑائی کرتے، ٹھیک ہے جی؟ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر یہ تم سے الگ رہیں، یعنی لڑائی سے اگر وہ بچنا چاہتے ہیں، اعتراض کرنا چاہتے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو تم بھی ان سے لڑائی سے باز رہو، تم بھی ان سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کی اگر وہ پیشکش کریں، خود صلح کی اگر پیشکش کر رہے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف